ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا فضل الرحمان کو، جب فضل الرحمان نے کہا نا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اس نے آگے سے جواب دیا کہ فضل الرحمان صاحب، آپ کی موجودگی میں کسی یہودی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کون یہودی ایجنٹ ہے؟ ہر بات یہودیوں کی طرف پھینک کے تو اپنی جان چھڑا لی جاتی ہے۔ ان کے اپنے کیا یہودیوں سے کم ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا تم بالکل یہودیوں کے بالش پر بالش چلو گے، اور وہ اگر گو کی بل میں گھسیں تو تم بھی گھسو گے۔ تو یہ سارے ان کے علماء ہیں جن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ اسی راستے پر چڑھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی یہود و نصارہ کے اوپر اسی وجہ سے، یہ نہ کام کرنا۔ یہ کیوں لعنتیں بھیجی گئی تھی بتائیے؟ وہ تو چلے گئے اپنے انجام کو، ان پر لعنتیں کیوں بھیجی گئی تھی؟ اس وجہ سے کہ ان پر لعنت پڑی ہے اسی کام کی وجہ سے۔ دیکھنا آخری امت کے لوگوں، تم نہ کرنا، انی انہاکم عن ذالک، اس طرح منع کر کے گئے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ قبروں کو پکا کیا جائے، اس کے اوپر مزار بنائے جائیں، اس کے اوپر عرس اور میلے کیے جائیں۔ یہ میں اس سے منع کر کے تمہیں جا رہا ہوں، دیکھنا نہ کرنا۔ وہی کچھ کیا۔ تو قصور کس کا؟ یہودیوں کا قصور ہے یا عیسائیوں کا قصور ہے؟ یا یہ اپنے خراب نہ ہوں؟ اسی وجہ سے ہماری دعوت کے اندر یہ چیز بہت زور دے کے بیان کی گئی ہے، ہر چے کردہ اشنا کرد، جو کچھ کیا ہے اپنوں نے کیا ہے، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ بھی شعر اسی وجہ سے، دونوں ہماری کتابوں کے اوپر جو شعر کے ایک ایک ٹکڑے لکھے ہوئے، یہی مطلب ہے اس کا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو یہ اپنوں نے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے بھائی صوفیوں کا، پھر یہ فرقہ پرستوں کا، ان کے اکابرین کا، اور یہ پیچھے چلنے والے نا نہیں چاہتے ہیں، یقین کیجیے نہیں چاہتے ہیں۔ جس طرح عوام نہیں چاہتی ہے کہ کوئی صحیح آدمی ان کے سامنے آئے، عوام انہی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کوئی نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہباز شریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زرداری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جناب فضل الرحمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، طارق جمیل کا ایک گروہ ہے، سب نے اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اس جماعت کے اندر بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے، گروہ بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، اور ٹوٹل 8 9 10 ہیں۔ آج صبح یہ ایک بڑا پیارا کلپ ہمارے الیاس صاحب نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، اور پھر اس کے اوپر میں نے بھی تبصرہ کیا کہ ٹوٹل ان 5 6 گروپوں کے اندر یقین کیجیے ٹوٹل 8 10 بندے ہیں، 12 بندے ہیں، بس انہوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو کیا سیاسی لحاظ سے بھی ایسا نہیں ہے؟ کتنے بندے ہیں ٹوٹل بتائیے؟ گنے انگلیوں پر گنے جائیں گے، 10 انگلیوں پر گنے جائیں گے ٹوٹل، جن میں یہ شامل ہیں، زرداری شامل ہیں، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، پھر ادھر عمران خان ہے، محمود قریشی ہے، پھر کچھ فوجی لوگ ہیں، سارے یہ ٹوٹل 8 10 لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور قوم ان کے جال سے نکلنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ یقین کریں، اصل مسئلہ یہ ہے، دکھ یہ ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ قافلہ کیوں لٹا، کیوں کر لٹا، اس کا اتنا زیادہ غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا، امیر کارواں سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ ہے، یہ مسئلہ ہے بھائی۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی نصیب کی بات ہے، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے زبردستی منوانا کسی سے، اور نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انقلاب لائے گا، اسلامی انقلاب آئے گا، بہت بڑا اصل آئے گا اس زمین پر، قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ انقلاب یہاں نہ آئے، اور ایک شرک کرنے والا، ایک بدعت کرنے والا اس زمین کے اوپر باقی نہیں رہے گا، یہ سچی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جب وہ اٹھ جائیں گے، پھر ایک ایسا دور ہوگا کہ اس زمین کے اوپر ایک مومن نہیں ہوگا، ان کے اوپر قیامت کی وہ سختیاں آئیں گی، خوفناک زلزلے جو آئیں گے ان کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ تو ایک پورا منصوبہ ہے کہ اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا، دونوں راستے دکھا دیے جائیں گے، اس کے بعد چاہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں، چاہے ناشکری کا راستہ اختیار کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے، شکر گزاری کرو گے تو وہ پسند کرتا ہے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اور دے گا۔ یہ کیسا زبردست اصول ہے! مالک فرماتا ہے یہ میرا اصول ہے، تم شکر گزاری کرو گے میں اور زیادہ بڑھاؤں گا نعمتوں کو، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو انہوں نے اصل میں ایمان کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ سب سے زیادہ نہ قدرے اور نہ شکرے یہ عرب ہیں، سعودی عرب والے، گلف والے، یو اے ای، دبئی۔ دیکھیں دبئی کی حالت، دیکھیں کس طرح پوری دنیا کی فحاشی ایک طرف اور دبئی کی ایک طرف۔
اور یہاں بحرین کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، بے خوف ہو گئے ہیں اللہ سے، صرف انا ربکم الاعلی نہیں کہتے ہیں، باقی سب کچھ کہتے ہیں، صرف ایک لفظ یہ نہیں، کیونکہ یہ لفظ بولیں گے تو سارے کہیں گے کہ تم تو پھر فرعون کی طرح ہو، اس نے کہہ دیا تھا ہمت کے ساتھ، نمرود نے کہہ دیا تھا، یہ باقی سارے کہتے نہیں ہیں وہ لفظ، لیکن عملی طور پر یہی معاملہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کی وہ پاس ہے، بس صرف الفاظ کے حد تک ہے، باقی سارا اقتدار ان کے پاس ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہوتا ہے۔ 75 سال میں جتنے حکمران آئے ہیں سب کی ہسٹری پڑھیں اور موجودہ دور کے سارے اللہ کے باغی بن گئے، کلمے کے غدار ہیں، یہ ان کا اصل جرم ہے، کلمے کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے۔ باقی کتنے ہیں صلات پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن وہ ایمان اور ایمان کی روح ان سے چھین لی گئی ہے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔